باہر آ گئے اور آنے کے بعد حضرت عباس نے کہا جاؤ تم اپنے سپاہ سالار عمرو بن سعد سے کہہ دو کہ یہ شہزادے رسول حضرت امام حسین آج کی رات عبادت الہی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ رات مجھے عبادت الہی کے لیے دی جائے، سویرے جو کچھ ان سب کو کرنا ہوگا کریں گے۔ چنانچہ جا کر کے لوگوں نے بتایا کہ آج کی رات میں کچھ نہ کیا جائے، امام حسین ابن علی نے یہ کہا ہے۔ عمرو بن سعد نے مان لیا اور ماننے کے بعد کہا ٹھیک ہے سب کے سب واپس چلے آؤ، اور سارے لوگ واپس چلے آئے۔ یزیدی فوجی اپنے اس میں ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، یہی عاشورے کی رات تھی، صبح 10 محرم کی تاریخ آنے والی ہے، وہ صبح آنے والی ہے کہ جس 10 محرم کو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس 10 محرم کو حضرت ادریس کو بلند درجے ملے، جس 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، جس 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار کو گلزار بنایا، جس 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی ہے، جس 10 محرم کو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی ہے، جس 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے چاند و سورج کو پیدا فرمایا، جس 10 محرم کو رب تعالیٰ نے جنت و دوزخ کو پیدا فرمایا، جس 10 محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رب تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، جس 10 محرم کو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے مل جاتے ہیں، جس 10 محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں سے نکالے جاتے ہیں، جس 10 محرم کو خوشخبری حضرت یوسف علیہ السلام کے بہنوں کو مل رہی ہے بھائی کی سلامتی پر، اسی 10 محرم کو حضرت امام حسین کی بہن زینب کو مصیبت کی خبر ملنے والی ہے، جس 10 محرم کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے شہزادے کو دیکھا تھا تو آنکھوں کی بینائی پلٹ آئی تھی، اسی 10 محرم کو نواز رسول کے حلق پر خنجر چلے گا، علی کونین ملاحظہ فرمائیں گے، حضرت فاطمہ کو صدمہ ہوگا۔ یہ تاریخ کے آئینے ہیں 10 محرم کے بارے میں، اور 10 محرم ہی کو قیامت آئے گی، 10 محرم ہی کو حشر و نشر ہوگا۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے 10 محرم کی تاریخ صبح آنے والی ہے، امام علی مقام اس رات کو لیتے ہیں تو عبادت کے لیے لے رہے ہیں، اس رات میں فرصت طلب کر رہے ہیں تو عبادت کے لیے فرصت طلب کر رہے ہیں۔ امام علی مقام عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا بلاتے ہیں، اور اکٹھا بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو معاملہ کیا ہے؟ اب صبح کا سفیدہ نمودار ہوگا تو ہمارا استقبال تلواروں سے ہوگا، تیروں سے ہوگا۔ اب سارے حجت تمام ہو چکے ہیں، اب ساری باتیں ان کے سامنے رکھ دی گئی ہیں، اب سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اب تلواروں کے علاوہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تب تک حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کی شدت تھی، بات کی بات سن رہے تھے، اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں ابا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا ہم حق پر ہیں، ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوں گے، ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر عمل کرے گا؟ پھر ابا جان یہ پریشانیاں کیوں آپ بیان کر رہے ہیں؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہی پریشانیوں کے ساتھ رب کو منظور ہے کہ ہمیں شہادت عظمیٰ کا جوڑا پہنایا جائے، انہی پریشانیوں کے ساتھ رب کو منظور ہے کہ دین نانا کے دین حق کی حفاظت کی جائے، انہی دشواریوں اور پریشانیوں کے ساتھ رب کو منظور ہے کہ حق کا پرچم بلند ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مار دیا گیا مغلوب ہو گیا، نہیں، مارنے اور مرنے سے غلبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دشمن جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اس مقصد میں دشمن کو پھیل کر دیا جائے، غلبہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ دشمن کا مقصد تھا خون حسین سے میں اپنی حکومت کی بنیاد کو مضبوط کر لوں، امام حسین کا مقصد تھا خون بہ جائے، مگر غیر شرعی حکومت کو میں اپنے خون کی بنیاد پر غیر شرعی حکومت کو شرعی حکومت نہیں بننے دوں گا۔ امام حسین ہی کا مقصد کامیاب رہا۔ بیٹا تلواریں تو ضرور چلیں گی، گردنیں تو ضرور کٹ جائیں گی، جسم تو ضرور تڑپیں گے، مگر غلبہ ہمارا ہی ہوگا۔ بیٹا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بچے کو حضرت امام تسلی دیتے ہیں، اور تسلی دینے کے بعد سارے لوگوں سے کہتے ہیں ایک مشورہ میں دیتا ہوں سنو، اب خیمے کی تنابیں ایک دوسرے کی تنابوں سے ملا دو اور خیمے اکٹھا کر لو، اور خیموں کے قریب ایک گڑھا کھود دو تاکہ دوسرے طرف سے دشمن کے آنے کا معاملہ ختم ہو جائے، اور اس گڑھے
چولہے میں لکڑیاں بھر دو، سویرے سویرے ان لکڑیوں میں آگ لگا دو تاکہ پیچھے کے حصے سے ہمارے خیموں پر حملہ نہ کریں، ہمیں یقین ہے کہ ہمارے خیموں پر حملہ کر دیں گے، یہ سید زادیوں کے چہروں سے چادروں کو چھین لیں گے، لیکن رب ان کا حافظ و ناصر ہے۔ میرے ساتھیوں تم ایسا کرو۔ امام علی مقام یہ پیغام دینے کے بعد اب آتے ہیں جہاں سید زادیاں تھیں، جہاں حضرت امام حسین کی بہن تھی، حضرت امام حسین کی بیویاں تھیں۔ امام علی مقام آئے اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد سمجھانا بجھانا شروع کیا۔ حضرت امام علی مقام کی بہن حضرت زینب نے اپنے بھائی کے گلے کا بوسہ لے لیا، امام علی مقام نے اپنے بہن کی کلائی چوم لی، تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب تو نے میرے گلے کا بوسہ کیوں لیا؟ عرض کرتی ہیں بھائی جان، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اے بھائی جان ایک مرتبہ میں جب چھوٹی سی تھی امی کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، امی میرا چہرہ دیکھ رہی تھی اور آپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی، دیکھتے ہوئے اماں نے مجھ سے کہا تھا اے زینب یہ تیرے بھائی حسین ہیں، جب حسین امتحان گاہ میں ہو تو زینب ان کا ساتھ نہ تو چھوڑنا، زینب تیرا بھائی شہید کیا جائے گا، زینب تو اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہے گی، وعدہ کر لے، میں نے امی سے وعدہ کیا تھا، اے امی میں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اے بھائی جان مجھے وہی وعدہ یاد آ رہا ہے، مجھے علم ہے کہ سویرے سویرے آپ کی گردن پر تلوار چلے گی، دشمن آپ کی گردن پر تلوار پھیریں گے، اس لیے میں نے گردن کا بوسہ لیا ہے، اس لیے میں چوم رہی ہوں۔ بھائی آپ نے میری کلائی کیوں چومی تھی؟ امام علی مقام کہتے ہیں اے بہن میں نے یہ بھی تو کہا تھا اسی وعدہ میں کہ تو حسین کا ساتھ دینا، اور مجھ سے بھی وعدہ لیا تھا یہ حسین یہ تیری بہن ہے، یہ ہر موڑ پر تیرا ساتھ دے گی، اے حسین یہ زینب ہے، یہ تیرے صبر و استقلال میں بھی تیرے ساتھ رہے گی، یہ زینب ہے یہ اپنے شہزادوں کی بھی قربانی تیرے قدموں پر پیش کر دے گی، اے حسین یہ میری زینب ہے، یہ اپنے بچوں کا خون بھی تیرے نانا جان کی ناموس کے لیے بہا دے گی، اے حسین یہ میری زینب ہے، میری زینب کا خیال رکھنا، میرے زینب کے مشوروں پر عمل کرنا۔ بہن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سویرے جب میں نہ ہوں گا تو دشمن تمہارے ہاتھ میں زنجیریں ڈال دیں گے، زنجیروں کی کڑیاں میرے بہن کے ہاتھ میں ہوں گی، کاش اس وقت حسین ہوتا تو ایک ایک کی گردن تلوار سے جدا کرتا، مگر ایک بہن جب تمہارے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، زنجیریں ڈالی جائیں گی بہن، اور تمہارے سر سے تمہارا دوپٹہ چیلا جائے گا تو تمہارے بھائی کے جسموں پر گھوڑے دوڑ چکے ہوں گے۔ اے زینب وہ منظر دیکھ رہا ہوں، بھائی اور بہن دونوں رو رہے ہیں، دونوں کی ہچکیاں بچ رہی ہیں، رات رونے کے لیے بھی ہے، عبادت کرنے کے لیے بھی ہے۔ مسلمانوں ذرا امام حسین کے قتل کا فرق سمجھو اور دنیا کا معاملہ سمجھو، یہ دنیا ہے جو تباہ کر رہی ہے، یہ دنیا ہے جو آبرو لوٹ رہی ہے، یہ دنیا ہے جو آخرت کو برباد کر رہی ہے، یہ دنیا ہے جو خون حسین میں اپنے ہاتھ کو رنگ کر کے ان سب کی عاقبت کو برباد کر دیا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو امام علی مقام اب حضرت شہربانوں کو تسلی دے رہے ہیں، حضرت ام رباب کو تسلی دے رہے ہیں، لیلا کو تسلی دے رہے ہیں، سارے لوگوں کو تسلی دینے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیک لگاتے ہیں، جیسے اونگ آتی ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ نبی کونین تشریف لائے ہیں، نانا حضور تشریف لائے ہیں، میری زلفوں میں اپنی انگلیاں کر رہے ہیں اور میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر کر کے میرے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم آت الحسین صبرا واجرا، ہے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما دے، میرے حسین کو اجر عطا فرما دے۔ نانا کا مقدس ہاتھ لگنا تھا، نماز رسول کے چہرے پر کہ دل کی کلیاں کھل جاتی ہیں، حسرتیں ٹوٹی ہوئی تھی سب بڑھ جاتی ہیں، دل گھبرا رہا تھا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، نبی کا ہاتھ چہرے رسول نماز رسول کے چہرے سے لگ گیا ہے، نبی کونین نے امام حسین کے سینے مقدس پر اپنے دست انور کو پھیر دیا ہے۔ خاتون جنت آ رہی ہیں، بیٹے کو تسلی دے رہی ہیں، علی کائنات آ رہے ہیں، بیٹے کو تسلی دے رہے ہیں، حیدر کرار فرماتے ہیں اے حسین تم صبر و شکر سے کام لینا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حسین نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا، ورنہ میں وہ علی ہوں کہ نکلنے کے بعد اے حسین میں بتا دیتا کہ حیدر کرار کسے کہتے ہیں، بیٹا حسین میدان احد بدر میں میری ہی تلوار چل رہی تھی تو غیب سے آواز آتی تھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے، بیٹا مجھے کو کہا جاتا تھا کہ شاہ ازدہ شیر ازدہ شاہ مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اے بیٹا نکلنے کی اجازت نہیں ہے، نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، ورنہ کربلا کی ریت کو علی
بھی الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا بیٹا، مگر رب کو منظور نہیں ہے. رب کو منظور یہی ہے کہ کربلا کی ریت ہو، نواز رسول کا گلا ہو، دشمنوں کی تلواریں ہوں، ان کے گھوڑے ہوں، حسین کے جسم پر دوڑ رہے ہوں، گردنیں کٹ رہی ہو، خون بہ رہا ہو، اور اس کو عرفان کی روشنی دنیا میں پھیل رہی ہو، دنیا دیکھ رہی ہو. یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں جو ذبح عظیم کی تکمیل فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم سے مطالبہ ہوا تھا بیٹے کو قربان کرو، مگر فدیہ دے کر کے بیٹے کی جان بچی تھی. اس ذبح کی تکمیل کربلا کے میدان میں ہو رہی ہے، حسین کا خون بہ رہا ہے. اور ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں اے پیارے مسلمانوں، میدان بنا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی گئی ہے، اور نبوی شان و شوکت کے مطابق حضرت اسماعیل کی قربانی بارگاہ یزدی میں قبول ہے، مگر حضرت اسماعیل کی گردن نہیں کٹی ہے، ان کا جسم نہیں تڑپا ہے، مینا میں ان کا خون نہیں بہا ہے، ان کے جسم پر گھوڑے نہیں دوڑے ہیں. اگر مینا کے میدان کی قربانی قیامت تک بھلائی نہیں جا سکتی ہے تو کربلا کے میدان میں نماز رسول کی قربانی کیسے بھلائی جائے گی؟ مینا کے میدان میں تو جسم نہیں کٹا ہے، مگر کربلا کے میدان میں گردن کٹی ہے، کربلا کے میدان میں گھوڑے دوڑے ہیں، کربلا کے میدان میں جوانی قربان ہوئی ہے، کربلا کے میدان میں عباس کے بازو کٹے ہیں، کربلا کے میدان میں خیمے چلے ہیں، کربلا کے میدان میں شہزادگانی رسول کے چہروں سے چادریں چھینی گئی ہے، اور فاطمہ کی دلاریوں کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈالی گئی ہیں. اگر مینا کی قربانی نہیں مسلمان بھلا سکتا ہے تو کربلا کے میدان کی قربانی قیامت تک نہیں بھلا جا سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہیدان کربلا، علامہ سبحانی صاحب قبلہ. اور نقشہ دیکھو کربلا کے میدان کا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر و شکر کی تعلیم دینے کے بعد امام علی مقام بیدار ہوئے. نانا جان کو خواب میں زیارت کر لی، ماں کو دیکھ لیا، باپ کو دیکھا، بہت خوشی ہے. تیمم فرماتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد صبح کا سفیدہ پھیلا. حضرت علی اکبر کو اجازت ہوئی، اذان فجر کی دیتے ہیں. فجر کی اذان دینے کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے. یہ وہ نماز ہے جو سویرے سویرے کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند نفوس قدسیہ کو لے کر کے ادا کر رہے ہیں. اس نماز کو دیکھو، روح نماز کو دیکھو. یہی وہ نماز ہے کہ نہ تیروں نہ تلواروں کے، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز حق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں. اللہ اکبر، یہ نماز ادا ہو رہی ہے. نماز ادا کرنے کے بعد امام علی مقام اپنے تمام جانثاروں کو فرماتے ہیں کہ فوج کی ترتیب دے لو. 22,000 لشکر سے 72 لوگ ٹکرانے والے ہیں، مگر ترتیب سے صف درست کی جاتی ہے. بیچ میں حضرت عباس علمدار کو علم لے کر کے کر دیا جاتا ہے. داہنی طرف حضرت حبیب بن مظاہر کو، بائیں طرف حضرت ظہیر بن قیم بجلی کو، اس کے بعد حضرت مسلم بن اوسجا کو، اس کے بعد دوسرے جانثاروں کو. اس طرح سے ترتیب وار صف میدان میں لگ جاتی ہے. ادھر سے یزیدیوں کا نرغہ آگے بڑھتا ہے. امیر بن سعد نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے امام علی مقام کی طرف تیر کمان کو ٹھیک کیا اور تیر کو چھوڑا. کہا اے کوفہ والوں، گواہ ہو جانا ابن زیاد اور یزید کے سامنے بتانے کے لیے کہ سب سے پہلے کربلا کے میدان میں امیر بن سعد نے حسین ابن علی کی طرف تیر پھینک کر کے جنگ کا آغاز کر دیا. امیر بن سعد پیچھے ہٹ گیا. پیچھے ہٹنے کے بعد اب یکا دکا کا معاملہ سامنے آنے لگا، لیکن ابھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ تب تک ایک نوجوان مستانہ وار نکل پڑتا ہے، جھومتا ہوا آتا ہے، امام علی مقام کے سامنے حاضر ہوا. امام علی مقام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، یہ تو وہی حور ہے. حور قدموں پر گر پڑے، سلام عرض کرتے ہیں، حضور نماز رسول مجھے معاف کر دو. میں جب تک اس جنگ کو سیاسی جنگ سمجھتا رہا، میں سوچتا رہا سیاسی موڑ پر کوئی نہ کوئی ایسا موڑ آئے گا کہ آپ سے مصالحت ہو جائے گی. مگر اے امام، جب میں نے ہر طرح سے دیکھ لیا کہ کوئی ایسا سیاسی موڑ نہیں آ رہا ہے کہ مصالحت ہو، اور میں نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کی طرف میری تلوار اٹھی تو جہنم منہ پھیلائے ہوئے ہے.
اب جہنم سے بچنے کے لیے شہزادے رسول آپ کے قدموں میں ہوں. پہلا مجرم میں ہوں جو میں نے آپ کا راستہ روکا تھا. یا شہزادے رسول میں معافی مانگ رہا ہوں, مجھے معاف کر دو. حور کا اتنا کہنا تھا کہ بھیگی پلکوں کی چھاؤں سے حرائے تھے. یہی تو وجہ ہے پیارے کہ نماز رسول سب کچھ برداشت کر لیں گے مگر کسی کے بھیگی پلک کا بوجھ نہیں برداشت کریں گے. حضرت امام علی مقام نے فرمایا یا حر انت حر من النار, حور جا تو جہنم سے آزاد ہے. جہنم سے آزادی کا پیغام سننے کے بعد حور نماز رسول کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں اور سر اٹھانے کے بعد اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا. اے یزید نمازوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو تم خام خواہ کے لیے کہہ دیتے ہو کہ حسین بغاوت کر رہے تھے میدان کربلا میں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نادان, حور سے زیادہ تو کربلا کا نقشہ سمجھ رہا ہے, حور سے زیادہ تو کربلا کے سیاسی داؤ پیچ کو جان رہا ہے, حور سے زیادہ تو دنیا دار کربلا کے میدان میں بنا ہوا ہے. حور جب تک سمجھتے رہے یہ سیاسی موڑ ہے, یزید کی طرف تھے, لیکن جب حور نے دیکھ لیا کہ حسین سے جنگ نہیں ہے حق سے جنگ ہے, حسین سے جنگ نہیں ہے رسول سے جنگ ہے, حسین سے جنگ نہیں ہے علی سے جنگ ہے, حسین سے جنگ نہیں ہے عثمان غنی سے جنگ ہے, عثمان غنی سے جنگ نہیں ہے عمر فاروق اعظم سے یہ جنگ ہے, عمر فاروق اعظم سے یہ جنگ نہیں ہے بلکہ ابو بکر صدیق سے یہ جنگ ہے, ابو بکر صدیق سے یہ جنگ نہیں ہے رسول کائنات سے یہ جنگ ہے, رسول کائنات سے یہ جنگ نہیں ہے بلکہ رب العزت سے یہ جنگ ہے. تو فوراً یزید نے ساتھ, یزید ابن حور ابن یزید ریاحی نے فوراً ساتھ چھوڑ دیا اور امام کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا. حور نے فیصلہ دے دیا کہ کربلا کی لڑائی اقتدار کے لیے نہیں ہے. حور نے امام کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا اگر وہ سمجھتے کہ اقتدار کی لڑائی ہے. بتاؤ یزیدی ذہن رکھنے والے نجدی بدماشوں کی گود میں پلے ہوئے لوگ, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب بھی یزیدی اپنی نماز باتیں کرتے رہو گے؟ حور نے تمہاری تعبیر پر آخری کیل ٹھوک دیا ہے کربلا کے میدان میں. یہی حور نماز رسول کے قدموں میں ہیں. یا شہزادے رسول پہلے مجھے اجازت دی جائے, میں ان کے مقابلے میں تلوار لے کر کے جاؤں گا. حضرت حور تلوار لے کر کے آگے بڑھنے والے تھے, تب تک ایک بوڑھی خاتون اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر کے نماز رسول کے قدموں میں آ جاتی ہے. یہ کون ہیں؟ یہ حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن وہب کلبی ہیں, نوجوان ہیں, 17 دن ہوئے تھے ان کے شادی ہوئے. ماں بہو دونوں حاضر ہیں بارگاہ نماز رسول میں. عرض گزار ہوتی ہے شہزادے رسول یہ میرا بیٹا ہے, 17 دن شادی کے ہوئے ہیں حضور. مجھے علم ہوا کہ شہزادے رسول میدان کربلا میں ہیں, حکومت کے باغیوں نے آپ کو گھیر لیا ہے. میں حضرت فاطمہ کی شیدائی ہوں, ان کے کنیزوں میں سے ہوں. شہزادے رسول میرے بچے کی خدمت آپ قبول فرما لیں. میرا بچہ ہے آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہے. میں نے اس کو قسم رکھ دیا ہے کہ نماز رسول کے قدم پر اگر تو قربان ہو جا تو خاتون جنت کے سامنے میں قیامت کے میدان میں سرخرو ہو جاؤں گی. شہزادے رسول میرے بچے کو قبول فرما لے. امام علی مقام نے اس نوجوان کے سر پر ہاتھ پھیرا. تب تک نوجوان کی بیوی اپنے منہ کو چھپائے ہوئے چادر میں پیچھے سے عرض کرتی ہے یا شہزادے رسول میں کنیز ہوں آپ کے دربار کی. شہزادے رسول جب تک میرے شوہر ہیں اگر نہ رہے آپ کے قدموں میں قربان ہو گئے تو آپ کے شہزادیوں کی خادمہ بننے کی مجھے اجازت دی جائے. میں کنیز بن کر کے زندگی گزاروں گی, میں ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے امام علی مقام نے اجازت دی تھی. وہ خاتون ماں دونوں چلی جاتی ہیں خیمے میں اور عبداللہ بن وہب کلبی اپنی تلوار کو لے کر کے مستانہ وار جھومتے ہوئے میدان کی طرف جا رہے ہیں. حلم مبارز کی آواز دے دی, دشمن سامنے آئے, تیر و تلوار کی بارش ہوئی. پہلا شہید میدان کربلا کی سرزمین پر امام حسین کے نام پر یہ نوجوان ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد حضرت حر ابن یزید ریاحی کی تلوار چمکتی ہے اور حر میدان کربلا میں دوڑتے ہوئے جاتے ہیں تو تمام یزیدیوں نے گھیر لیا. حر ہم یہ نہیں سمجھتے تھے کہ تو اتنا بڑا بزدل ہے, درود شریف پڑھ لو اللہم صلی اللہ. ہم یہ نہیں سمجھتے تھے. حر کے بھائی مصعب آئے دوڑے دوڑے اپنے بھائی کے پاس. لوگوں نے سمجھا کہ بھائی جا رہا ہے, بھائی کو ابھی سمجھا دے گا.
لیکن تاریخ نے پلٹا کھایا. مصعب نے کہا اے بھائی اگر آپ حسین ابن علی کی طرف ہو تو میں بھی انہی کی طرف رہوں گا. اپنے بھائی کو لے کر کے ہر آ گئے امام علی مقام کے قدموں میں. یا شہزادے رسول میرے اس بھائی کو بھی قبول فرما لیجئے. حضرت امام حسین نے مصعب کو بھی قبول فرما لیا. اب یہ دونوں بھائی میدان جنگ میں تلوار لے کر کے بڑھے ہیں. یہی وہ ہر ہیں جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے 1000 کا دستہ لے کر کے امام حسین کا راستہ روکا تھا. لیکن مشیت الہی دیکھو, یہی وہ ہر ہیں جو نماز رسول کے قدموں پر قربان ہونے جا رہے ہیں. اہل عرفان کا بیان یہ ہے کہ ہر کو اس لیے یہ سعادت مل گئی ہے کہ ہر کے دل میں حب اہل بیت رسول کا معاملہ تھا. اور ہر نے جو نماز ادا کر لی تھی امام علی مقام کے پیچھے, امام کے پیچھے نماز ہر نے ادا کی تھی اور عرض کیا تھا آپ امام برحق ہیں, آپ امام عالم ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے میں امام بنیے نہیں ہو سکتا ہے. اس جملے نے امام کے دل میں محبت ڈال دی تھی اور امام نے چلتے چلتے ہر کی طرف ایک نگاہ کر کے دیکھی تھی اور کہا تھا ہر تجھے میرے قدموں میں آنا پڑے گا. حضرت امام کی یہ دعا قبول ہو گئی, ہر کی قسمت بدل گئی ہے. اور امام علی مقام کے قدموں میں ہیں. اور میدان میں گئے اور جب تمام یزیدیوں کو چیلنج کیا, تلواریں چلی, کئی یزیدیوں کو فنار کیا اور اس کے بعد ہر کو پیاس لگ جاتی ہے. میدان کا نقشہ بدلا ہوا ہے, تمام لوگ للکار رہے ہیں. میری فوج کے لوگ خود نکل کر کے حسین ابن علی کی طرف جا رہے ہیں. ایک کوفہ والو, ایک فلا بہادروں کیا ہوگا مانی جاؤ. سارے لوگوں کو للکارا جا رہا ہے. ہر کی طرف سب دوڑے بڑھے اور ہر کو نیزوں پر اٹھا لیا. ہر کی جب شہادت ہوتی ہے تو ہر نے ایک آواز دی, یا حسین ابن علی ادرکنی, اے حسین ابن علی مجھے سنبھالو, اے حسین ابن علی مجھے سنبھالو. امام علی مقام آگے بڑھے اور ہر کو اٹھا کر کے لائے, خیمے کے قریب ڈال دیا. ایسی جنگ نہیں ہوتی تھی کہ ایک بارگی اس طرح سے حملہ کر دیا جائے, بلکہ پہلے جنگ کا نقشہ یہ تھا کہ اکا دکا بہادروں کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور جب اکا دکا میں دونوں جانب سے لوگ تھک جاتے تھے تو عام حملے کی اجازت ہو جایا کرتی تھی. یہ جنگ کا طریقہ تھا, یہ جنگ کا نقشہ تھا. آج کے جنگ کا معاملہ نہیں تھا کہ پیچھے سے تلوار ماری جائے یا پیچھے سے ہتھیار استعمال کیا جائے یا بم چھوڑ دیا جائے. نہیں, وہ زمینی جنگ, آمنے سامنے کی جنگ کا طریقہ یہ تھا اگلے دور میں. چنانچہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. یزیدیوں کی طرف سے للکارا جا رہا ہے, آگے بڑھو. کون آگے بڑھتا ہے؟ آگے بڑھو. کون تلوار اٹھاتا ہے؟ زہیر بن قیم ہیں, مسلم بن اوسجا ہیں, حبیب بن مظاہر ہیں. یہ سب کے سب ہیں, یہ سب کے سب اپنی اپنی تلواریں سونپ کر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں. بڑی گمبھیر جنگ ہوتی ہے. نہ جانے کتنے یزیدی فنار ہو گئے. تعجب کرتے تھے یہ لوگ, یہ حسین ابن علی کے ساتھیوں میں کتنا دم ہے, کتنی بہادری ہے. بہادری کی بنیاد پر یہ لوگ اس طرح سے ہمارے سامنے تلواریں لے کر کے آ رہے ہیں. جب یزیدی فوجیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور امام حسین کے جانثاروں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو ایک جانثار پر 300 یزیدی آتے ہیں. یہ تو میدان کا نقشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مسلمان پر 10 رہے ہوں, ایک پر 20 رہے ہوں, 50 رہے ہوں. مگر تاریخ کا یہ نقشہ سامنے رکھیے کہ ایک حسینی پر 300 یزیدیوں کا یلغار ہے. اتنی تعداد میں وہ فوج تھی یزیدیوں کی, اتنی تعداد میں وہ لوگ تھے, اس طرح سے وہ جنگ پر آمادہ تھے. کبھی کبھی کسی بہادر کے اوپر گرد و غبار, دھول, کنکر, ریت سب اڑاتے رہتے تھے, اسی میں وہ دب جاتا تھا اور تیروں تلواروں کی بارشیں ہونے لگتی تھی. اس طرح سے بھی بعض بہادروں کی شہادت ہوئی ہے. امام علی مقام کے یہ کے بعد دیگرے تمام ساتھی اس دار فانی سے شہادت کا جوڑا پہن کر کے دار بقا کی طرف روانہ ہو گئے. امام علی مقام ایک ایک کو لا کر کے رکھتے ہیں. اب امام علی مقام کے سارے دوست جب دنیا سے گئے, امام علی مقام کے چچیرے بھائی بھی چلے گئے. امام علی مقام کے بھائی عباس علمدار, جن کے ہاتھ میں علم تھا, خیمے کی طرف گئے جائزہ لینے کے لیے. تب تک آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی آہیں بلند ہیں, عورتیں چیخ رہی ہیں, پیاس کی شدت ہے. حضرت عباس علمبردار باہر آ گئے, مشکیزے کو لیا. نہر فرات پر بڑا زبردست پہرا لگا ہوا ہے. 7 محرم الحرام سے فرات کا پانی روک دیا گیا, کوئی حسین کا ساتھی پانی نہ استعمال کر لے پائے. یہی وہ امام حسین ہیں جنہوں نے کوہ حشم پر پانی دے دیا تھا یزیدیوں کو, لیکن آج یہ فرات کی طرف نہیں جانے دے رہے ہیں. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے نہر فرات پر پہنچے. مشکیزہ بھرا,
پانی لیا اور لے کر کے جب چلنے کا ارادہ کرتے ہیں اپنے چلو میں پانی لیا کہ پیئے، تب تک بچوں کی پیاس آ گئی، پانی کو پھینک دیا. باہر نکل آئے اور باہر نکل کر جب خیمے کی طرف بڑھنے لگے تو یزیدیوں نے للکارا، عباس پانی نہ لے کر جانے پائیں، یہ حسین کے بھائی ہیں، بڑھو ان کی طرف. چند ظالم بڑھے. امام علی مقام کے بھائی حضرت عباس کی تلواریں چلی اور فنار ہوئے. کسی ظالم نے تیر کا نشانہ بنایا، مشکیزے پر مار دیا، مشکیزہ میں سوراخ ہوا، پانی بہ گیا. کسی کی تلوار آپ کے بازو پر لگی، بازو کٹ کر کے گر گیا. حضرت عباس بڑی جامردی کے ساتھ لڑتے رہے، مگر گھوڑے سے زبید پر آ گئے تو اپنے بھائی کو پکارا. امام علی مقام کو آواز دی گئی، حسین تم اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو ڈھوتے رہے، اپنے بھائی کا بھی جنازہ دیکھ لو. حسین اپنے بھائی عباس کا بھی کٹا ہوا بازو ملاحظہ کرو. امام علی مقام جب قریب آئے تو دیکھا کہ بھائی کا بازو کٹا ہوا ہے، مشکیزہ پھٹ گیا، پانی سارا بہ گیا ہے. اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یزیدیوں نے للکارا، حسین اب بھی مان جاؤ، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو. حسین کتنے جوانوں کو تم نے کربلا میں سلا دیا ہے، اب بھی تمہارا دل نہیں مانتا ہے. حسین تمہارا بھائی، تمہارا بازو تمہارے لیے کٹا چکا ہے، لیکن اب بھی تمہارا دل نہیں مانتا ہے. حسین اب بھی ان سب کو بچا دو. حسین وہ وقت تم دیکھنے والے ہو جب تمہارے خیمے لوٹے جائیں گے. حسین جب تمہاری گردن کٹے گی. امام حسین کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں فاسق و فاجر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اسلام کے چہرے پر کالک نہیں لگاؤں گا. میری زندگی رہے یا نہ رہے، میرے بچے رہیں یا نہ رہیں، یہ ساری قربانیاں مجھے منظور ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا ہے. امام علی مقام اپنے بھائی کے مقدس جسم کو لا کر کے جیسے خیمے کے قریب پہنچے تو عورتوں کی چیخ نکل جاتی ہے. امام فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، تم سب سے میں نے صبر و شکر کا وعدہ لے لیا ہے. اے خواتین، میں نے کہہ دیا تھا تمہیں رونا ہو تو ساتھ چھوڑ دو. میں نے کہہ دیا تھا میں تمہارے ساتھ حفاظتی دستہ کر دیتا ہوں، اپنے اپنے بچوں کو لے کر چلی جاؤ ورنہ تم نہ دیکھ پاؤ گی. تو تم نے کہا تھا نہیں، ہم صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑیں گی. اس لیے حسین کو نہ ستاؤ، کسی کے آنکھ سے آنسو نہ بہے. رب کی مشیت پر راضی رہو، رب کو منظور ہے ہمارا امتحان اسی طرح ہو، اس لیے اس کی رضا پر راضی رہنا بندے کا کام ہے. وہ بندہ ہی کیا جو قربان نہ آقا پر ہو جائے. اس لیے اور تو خاموش رہو، خاموش رہو. امام علی مقام آتے ہیں، آنے کے بعد تیاری کرتے ہیں کہ اب میں میدان جنگ میں جاؤں، لیکن امام حسین کو میدان جنگ میں نہیں جانے دیتی ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو لاتی ہیں. دونوں شہزادے ننھی تلواریں لے کر کے ماموں کے قدموں میں آ جاتے ہیں. ماموں میں کچھ تو نہیں کر سکتا یزیدیوں کا، لیکن میرے ماں کی نیت ہے کہ آپ کے قدموں پر، آپ کے ارادے میں میرا بھی خون شامل ہو جائے. ماموں ہمیں بھی تو اجازت دے دو. امی تو تلوار لے کر کے میدان میں جا نہیں سکتی ہے، مگر ماموں ہمیں تو اجازت دے دو. میں وفاداری کا ثبوت دینا چاہتا ہوں. میں اپنے باپ کو منہ دکھانے نہ جاؤں گا. میرے باپ اگر پوچھ لیں گے اے میرے بچوں تم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو اپنے ماموں کے قدم پر خون ہی بہا دیے ہوتے. میں تو موجود نہیں تھا، مگر تم نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ ماموں جان میں اپنے باپ کو جواب کیا دوں گا، اس لیے ماموں ہمیں اجازت دے دو. حضرت امام علی مقام اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کے اپنے سینے سے لگاتے ہیں. کلیجہ کانپنے لگتا ہے. حضرت زینب نے جوڑا پہنا دیا، تلواریں ہاتھوں میں دے دی، چلے گئے دونوں. جب رن میں جاتے ہیں تو دیکھنے کے بعد یزیدیوں نے کہا یہ حسین اب کیا تمہارے پاس کوئی تمہارا حمایتی نہیں رہ گیا ہے؟ اب تم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج کر کے اپنی جان بچانا چاہتے ہو؟ تب تک ان دونوں شہزادوں نے پکارا ہمیں ماموں نے نہیں بھیجا ہے، ہم خود آئے ہوئے ہیں. ہم جان بچانا نہیں چاہتے ہیں، ہم جان قربان کر دینا چاہتے ہیں. ہم کربلا کے میدان میں اپنے ماموں کی طرف سے اپنی ماں کا فدیہ بن کر کے آئے ہوئے ہیں. میری ماں تو میدان میں تلوار لے کر نہیں آ سکتی ہے، مگر کربلا کے میدان میں میں آیا ہوں اپنے ماں کی طرف سے اپنے ماموں کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے. آؤ تم میں دم خم ہو. تو کئی یزیدیوں کو فنار ان بچوں نے کیا. زمین کانپنے لگتی ہے، آسمان تھرتھرانے لگتا ہے، سورج اپنی شعاؤں کو سمیٹ رہا ہے. مولا یہ کیا معاملہ ہونے والا ہے، یہ کیسا امتحان ہو رہا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنا خون تیرے محبوب کے دین کی حفاظت کے لیے اس طرح سے بہا رہے ہیں. آواز آ رہی ہے سن لو، اس لیے یہ اپنا خون بہا رہے ہیں تاکہ محبوب کے امتیوں کے بچوں کو دین کے لیے خون بہانے کا جذبہ پیدا ہو جائے. زینب کے بچوں کی طرح سے بہنیں اپنے بھائیوں کے قدموں پر دین کی بات آ جائے تو اپنے شہزادوں کو قربان کرنے کا جوش لے لیں. زینب للکار رہی ہیں میدان کربلا سے اے نانا جان کی امت کی عورتوں، اگر تمہیں اپنے
اپنے بچوں کو دین کے وصول کے لیے قربان کرنا ہو تو دیکھ لو میرے شہزادوں کا حشر دیکھو، میرے شہزادوں کے خون کو رنگینی ماحول میں دیکھو کہ کس طرح سے لگے ہوئے ہیں امام علی مقام کے قدموں پر اپنے جان کی قربانی پیش کر کے دین حق کی حفاظت کا پیغام نشر فرما رہے ہیں۔ حضرت زینب کے دونوں بچے شہید ہوئے، امام علی مقام اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے آئے اور لانے کے بعد حضرت زینب کی گود میں دے دیا۔ وہ کیسی ماتو کی اپنے بچوں کے لاش کو لے کر کے اپنی گود میں بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھنے کے بعد عرض کرتی ہے مدینہ کے تاجدار نانا دیکھو، اے میری امی دیکھ لو، حیدر کرار میرے باپ دیکھو، زینب نے بھی حق ادا کر دیا ہے، حسین کے قدموں پر یہ میرے دونوں شہزادے قربان ہوئے ہیں۔ مسلمانوں آج ہمارا سر سجدے میں نہیں جا رہا ہے، دکانیں پھٹ جائیں تو ریلیف کا انتظام کیا جا رہا ہے، مکان جل جائیں تو آہوزاری کی جا رہی ہے، اخباروں میں تصویریں دیکھو تو تمہارا دل پسیج جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا تاریخی منظر و جنگی کارنامہ حسین کی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے جو کربلا کے میدان میں ظلم و جبر کا ننگا ناچ نچایا تھا یزیدیوں نے، اور امام حسین کو جس ظلم و بربریت کی چھاؤں میں لے کر کے دین حق کا خون کرنا چاہا تھا، امام حسین نے للکار کر کے کہہ دیا تھا آئینے جمع مرد حق گوئی بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ آؤ ذرا دیکھو مرد مجاہد کیسا ہوتا ہے، نبی کونین کے دین پر جان قربان کرنے والے کا معاملہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، تب تک امام کی بارگاہ میں حضرت امام کے بھتیجے حضرت امام قاسم آ گئے۔ امام قاسم کو دیکھنے کے بعد بھائی یاد آ گئے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہو، تم میرے بھائی کی یادگار ہو۔ حضرت امام قاسم نے عرض کیا اے ابا حضور مجھے جانے کی اجازت دیں، میں اپنے باپ کو جواب کیا دوں گا۔ ایک تعویذ حضرت امام حسن نے دے دی تھی، اس تعویذ میں امام حسین کے نقش قدم پر قربان ہونے کے لیے تلقین کی گئی تھی۔ حضرت قاسم نے اسے کھول کر کے چچا کے سامنے رکھ دیا۔ امام علی مقام آنکھوں سے چوم لیتے ہیں، لبوں سے چوم کر کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور لگا لیتے ہیں یہ میرے بھائی کی تحریر ہے۔ حضرت امام علی مقام اپنے بھتیجے کی پیشانی کو چومتے ہیں۔ قاسم کو دولہا بنایا گیا، ہاتھ میں تلوار دے دی گئی۔ میدان کربلا میں نوحہ رسول کے بھتیجے حضرت قاسم جا رہے ہیں اور حضرت قاسم کی کڑیل جوانی ہے، بہترین جسم ہے، خوبصورت چہرہ ہے۔ جب میدان میں تلوار لے کر کے پہنچے ہیں لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں قاسم ابن حسن ابن علی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ یزیدیوں کے چہرے ادھر سے پھر جاتے ہیں۔ حضرت امام قاسم نے تلوار اٹھائی، امام قاسم کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آیا، امام قاسم نے اسے قتل کر دیا، دوسرا آیا اسے قتل کیا، تیسرا آیا اسے قتل کیا۔ ان تین پہلوانوں کا باپ ارزق پہلوان تھا جو بڑا مضبوط پہلوان تھا، وہ جھومتا ہوا مست ہاتھی کی طرح چلتا تھا، تلوار اٹھایا فضا میں، بلند کرتے ہوئے کہا ابھی چند منٹوں میں اس بچے کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ امام حسین دیکھ رہے تھے، امام حسین کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں میرے پروردگار قاسم کی لاش تیرے ہاتھ میں ہے۔ امام علی مقام کے ہاتھ اٹھے ہیں اور ادھر جب ارزق اپنی تلوار اٹھاتا ہے تو امام قاسم نے فرمایا تم اتنے بڑے پہلوان ہو مگر تمہیں ابھی جنگ کا طریقہ نہیں آ رہا ہے، تم ذرا اپنے گھوڑے کی ایڑ تو دیکھ لو۔ وہ گھوڑے کی طرف جھکا دیکھنے کے لیے کہ تب تک شہزادے رسول کی تلوار فضا میں بلند تھی۔ حضرت قاسم نے تلوار کا وار کیا، ارزق کو مار کر کے زمین پر گرا دیا۔ پورے کوفیوں میں شور و ہنگامہ ہوا کہ ارزق جیسے کو ایک لڑکے نے قتل کر دیا، حسین کے کچھار کا شیر ہے، علی کا دلارا ہے، یہ بڑھو آگے ساتھ۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، کنکر پھینکے جا رہے ہیں، دھول اڑائے جا رہے ہیں۔ پوری تاریخ چھان ڈالو کربلا کی یہی واقعہ ملتا ہے کہ اکا دکا مقابلے میں یہ نہیں مار پاتے تھے، سب ایک بار بھی ٹوٹ پڑتی تھی، تلواریں بھی چل رہی ہیں۔ امام قاسم جب گھوڑے سے زمین پر آئے، امام قاسم کی طرف حضرت امام حسین بڑھے اور جب اپنے بھتیجے کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، لاش کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، چہرے کا خون حضرت امام حسین کے چہرے پر لگ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین دیکھ رہے ہیں، حضرت قاسم کی نگاہیں بھی دیکھ رہی ہیں، بھائی یاد آ گئے ہیں۔ امام علی مقام نے لا کر کے حضرت قاسم کو بھی سلا دیا ہے، یہ کتنے جنازے لیتے ہوئے ہیں، یہ کتنے جنازے رکھے ہوئے ہیں، یہ کتنے جانثاروں کے سر رکھے ہوئے ہیں۔ تبھی تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول اور کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آج ذرا دیکھو کیسی وفا کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ یہ سب شہزادگان رسول ہیں، دیوانگان رسول ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، اب بھی نیند مل گئی ہے، شہادت کا جام پی چکے ہیں، جوڑا پہن چکے ہیں۔
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر آتے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے صبر و شکر کی تلقین کی. حضرت علی کائنات کے شہزادے امام حسین کے شہزادے علی اکبر سامنے آ گئے. علی اکبر کی بڑی اچھی جوانی ہے. بتایا جاتا ہے تاریخوں میں کہ 18 سال کی جوانی حضرت علی اکبر کی ہے. حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ کہلاتے تھے. ان کو جب کوئی دیکھ لیتا تھا تو جس کے سامنے نبی کونین کا مقدس حلیہ شریف ہوتا وہ فوراً پکار اٹھتا، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مصطفیٰ جا رہے ہیں، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر چل رہے ہوں. اس لیے لوگ انہیں تصویر مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ کہا کرتے تھے. ایسا چہرہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت علی اکبر جب میدان میں پہنچے ہیں تو لوگوں کے چھکے چھوٹ گئے. یہاں تک روایتوں میں باتیں آتی ہیں کہ یزیدی رو پڑے، اپنے اپنے اماموں کو اتار دیا، اپنے اماموں میں آنسوؤں کو جذب کر رہے تھے، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی حضرت علی اکبر کے سامنے تلوار اٹھانے کی. حضرت علی اکبر نے للکارا، حل من مبارز کا خطبہ دیا، فرمایا آؤ جس کو ہمارے سامنے آنا ہو. تو علی اکبر تم واپس چلے جاؤ، اپنے باپ کو بھیجو. کہا یہ ہو نہیں سکتا ہے جب تک بیٹا موجود ہے اور بیٹے کے جسم میں خون سلامت ہے اس وقت تک اپنے باپ کو میدان میں بھیجو. یہ محبت کی ریت نہیں ہے، یہ محبت کا رسول و ضابطہ نہیں ہے. اس لیے آؤ جس کو میدان میں آنا ہو. سارے لوگ ٹوٹ پڑے. حضرت علی اکبر سے تلواریں چل رہی ہیں. حضرت علی اکبر تلواروں کا کئی زخم کھا جاتے ہیں. کھانے کے بعد پلٹے ابا حضور کے پاس آ گئے. عرض کرتے ہیں اے ابا حضور، اگر پانی کے چند قطرے مل جائیں تو میں ابھی اور دفاع کر سکتا ہوں، ابھی اور میری تلواریں چل سکتی ہیں. امام علی مقام نے چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا بیٹا تھوڑی دیر کے بعد تمہیں حوض کوثر سے جام پلا دیا جائے گا. تمہارے نانا اور تمہارے دادا حضور حوض کوثر پر جام لیے انتظار کر رہے ہیں. امام علی مقام نے تسلی کے لیے اپنی انگلیوں کو ان کے منہ میں ڈال دیا. علی اکبر چوسنے لگے اور اس کے بعد جب طاقت پیدا ہوئی پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے، تلوار اٹھائی، میدان میں آ گئے. پورے یزیدیوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں. سب کی سب کو درہم برہم کر دیا. تلواروں اور تیروں کی الغار ہو جاتی ہے. حضرت علی اکبر نیچے آ گئے گھوڑے سے. امام حسین کو آواز دی گئی. یزیدیوں نے کہا حسین اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھا لے جاؤ. امام حسین آئے اور علی اکبر کو لے کر کے سیدھے سے لگا کر کے چلنے لگے تو قدم لڑکھڑا رہے ہیں. باپ آج سویرے سے ایک ایک کے لاش کو اٹھا کر کے رکھ رہا ہے. کتنی ہمت تھی حسین کو، کتنا مضبوط جگر تھا امام حسین کا. رسول نے دعا مانگی تھی اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما، مولا حسین کو اجر عطا فرما. ذرا دیکھتے چلو حضرت امام حسین کے کارنامے کو یہ مسلمانوں. امام علی مقام لا کر کے جب اپنے شہزادے کے جسم کو رکھتے ہیں تو تیر لگے ہوئے تھے. تیر کو نکالا باپ نے اپنے شہزادے کے کلیجے سے تو اس تیر میں کلیجی بھی نکل آتی ہے. باپ کا چہرہ دیکھ کر کے بیٹا مسکرا رہا ہے اور بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کے باپ مسکرا رہا ہے. نگاہوں میں نگاہیں ڈال دیتے ہیں. مولا کائنات کے شہزادے علی کائنات نے اپنے شہزادے کی پیشانی کو چوم لیا، اپنے لبوں کو علی اکبر کے لبوں سے لگا دیا. بیٹا جاؤ نانا سے سلام کہہ دینا، ابھی جلد میں تم سے ملنے والا ہوں. آہیں بلند ہو جاتی ہیں. آپ تلقین کرتے ہیں خبردار عورتوں سے آنسو نہ بہانا، تم صبر و شکر سے کام لو. دیکھو کیسی کیسی ہماری قربانی ہو رہی ہے اور کس کس طرح سے ہماری قربانی قبول ہو رہی ہے. اب ہمارا امتحان لے رہا ہے. عورتوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ دلارے ہیں امام حسین. حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں. تب تک حضرت زینب آئی اور آنے کے بعد کہتی ہیں اپنے اس 6 ماہ کے شیرخوار بچے کو بھی لے لو، اس کا بھی چہرہ دیکھ لو. حضرت امام علی مقام علی اصغر کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد پھر پیار کرتے ہیں، دینا چاہتے ہیں کہ تب تک حضرت زینب نے کہا بھائی اس بچے کو لے کر کے آپ چلے جائیے. میدان میں ممکن ہے یہ سب پانی دے دیں. بچے کو دیکھ کر کے پانی مانگنا کوئی یار کی بات نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں بہن میں ان یزیدیوں سے پانی نہیں مانگوں گا، مجھے شرم آتی ہے پانی مانگتے ہوئے. حضرت زینب کہتی ہیں پانی مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے. پانی تو کوئی بھی کسی سے مانگ لیا کرتا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو شریف ہو کیسا بھی ہو. اگر پیاس لگی ہے تو پانی کا مطالبہ کر لیا کرتا ہے. بھائی اس کے لیے بھی اتمام حجت کر دو. امام علی مقام لے کر کے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کوفیوں کے سامنے آئے اور جب پانی کے چند قطرے کا مطالبہ ہوا تو بجائے ان ظالموں نے پانی دینے کے حرملہ ابن کاہل مردود ایک تیر کا نشانہ بنایا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باں سے وہ تیر لگتا ہوا حضرت علی کے حلق میں چھد گیا اور پھر نکل گیا تیر باہر. حضرت علی اصغر کے حلق کا خون بہا امام علی مقام کے ریشے مبارک پر لگا. باپ نے اپنے بیٹے کے خون کو اپنے چہرے پر مل دیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی میرے مولا یہ قربانی قبول فرما دے. حضرت امام علی مقام
علی اصغر کو اپنے سینے سے لگائے آ رہے تھے، اسی وقت سے ایک واقعہ حضرت امام علی مقام کے روحانی فیض کا دیکھ لیجئے۔ ایک طرف تو حضرت امام علی مقام میدان کربلا سے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر کے آ رہے ہیں، اور دوسری جانب ایک کرامت حضرت امام حسین کی ملاحظہ کر لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چاہنے والے تھے عبداللہ یمنی۔ عبداللہ یمنی کہتے ہیں میں تجارت کرنے کے لیے گیا تھا، اور تجارت کرتے کرتے جب میں واپس ہونے لگا، تجارت کر کے جب میں واپس ہونے لگا، حضرت عبداللہ یمنی کہتے ہیں تجارت کر کے جب میں واپس ہونے لگا تو میرا جہاز سمندر میں ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ میں نے آواز دی یا حسین ابن علی ادرکنی، یا حسین ابن علی ادرکنی، ہے حسین ابن علی میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ تو عبداللہ یمنی کہتے ہیں کہ میں نے سمندر کی سطح پر دیکھا۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالیگاؤں کی جانب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بہترین کیسٹ ہے۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی کی کیسٹ ہے آپ بیتی تذکرہ اعلی حضرت رحمت عالم الحاج محمد یوسف رضا قادری صاحب کی لاجواب تقریر زلزلہ، تقلید حق یا باطل، مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریریں، مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن، جنگ بدر، تقلید اور مذہب حنفی، علامہ مشتاق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں، دیوبندی بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، روحانیت کیا ہے، مولانا غلام محی الدین سبحانی صاحب کی کیسٹیں، پیارے نبی کی پیاری زندگی، قیامت کا منظر، علم غیب، اسلام اور خون، مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریریں، وطن کے غدار کون، کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک، دیوبند کا بے حیا مجدد جناب اویس رضا قادری صاحب کی نعتیہ کیسٹیں، ماہ نور، خاک طیبہ، پھر کرم ہو گیا، صحرائے مدینہ، جشن رضا۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی سی ڈی اور کتابوں کے لیے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالیگاؤں ضلع ناسک اور مکتبہ رضا 26 کام بیکر اسٹریٹ بمبئی نمبر 3 سے رابطہ قائم کریں۔ تجارت کر کے جب میں واپس ہونے لگا، حضرت عبداللہ یمنی کہتے ہیں تجارت کر کے جب میں واپس ہونے لگا تو میرا جہاز سمندر میں ڈوبنے کے قریب ہو گیا۔ میں نے آواز دی یا حسین ابن علی ادرکنی، یا حسین ابن علی ادرکنی، ہے حسین ابن علی میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ تو عبداللہ یمنی کہتے ہیں کہ میں نے سمندر کی سطح پر دیکھا کہ حضرت امام علی مقام اپنی گود میں ایک بچہ لے کر کے سمندر کی سطح پر چلتے چلے آ رہے ہیں، اور بچے کے حلق سے خون بہ رہا ہے۔ امام علی مقام کے چہرے پر خون کی سرخیاں ملی ہوئی ہیں۔ امام علی مقام قریب آئے اور میرے جہاز کو دھکا لگا دیا، جہاز تھپیڑے سے نکل گیا باہر۔ میں کود کر کے پانی کی سطح پر جانا چاہتا تھا کہ پوچھوں حضور یہ حال کیا ہے، آپ نے منع فرما دیا۔ میں نے عرض کیا اے شہزادے رسول، اے علی کرار کے، حیدر کرار علی کے شہزادے، اے میرے آقا یہ بتاؤ آپ کا حال کیا ہے؟ تو امام علی مقام فرماتے ہیں نہ پوچھو حال کیا ہے، اس وقت میں کربلا کے میدان میں ہوں، یزیدیوں نے مجھے گھیر لیا ہے، یزید کی غیر شرعی حکومت کو اسلامی حکومت بنانے کے لیے میرے خون کے پیاسے یزیدی ہو گئے ہیں۔ میرا بچہ یہ 6 ماہ کا علی ہے، اس کو میں لے کر کے گیا تھا پانی لینے کے لیے، لیکن پانی جب نہیں ظالموں نے دیا تو اس کے حلق پر تیر مار دیا، اس کے حلق سے تیر نکل گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا، میرا بچہ میری گود میں روح آفری کے سپرد کر دیا، میرا بچہ شہادت کا جام پی گیا۔ میں واپس لے کر کے خیمے کی طرف آ رہا تھا کہ عبداللہ یمنی تب تک مدد کے لیے تمہاری آواز پہنچی ہے، یہ مدد کرنے کے لیے آ گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اس کرامت پر بھی نظر رکھو اور امام حسین کی جسمانیت پر بھی نظر رکھو۔ کربلا کے میدان میں بیٹے کے جنازے کو لے کر کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی وقت میں امام حسین سمندر کی سطح پر ڈوبتے ہوئے جہاز کو بھی نکال رہے ہیں۔ کون سمجھ پائے گا امام حسین کو؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کربلا کی سرزمین پر جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ امام حسین کی ظاہری حالت ہے، اور سمندر کی سطح پر جو کچھ ملاحظہ کر رہے ہو یہ امام حسین کی روحانی حالت ہے۔ امام حسین کی روحانی حالت کا بھی جواب نہیں ہے، اور امام حسین کی جسمانی حالت کا بھی جواب نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کر کے اپنے بچے کو خیمے کے اندر رکھ دیتے ہیں، آہیں بلند ہو جاتی ہے۔ اب کون ہے جو سہارا دے گا؟ اب کون ہے جو حسین کی طرف سے یزیدیوں کے لیے جائے گا لڑنے کے لیے؟ حضرت امام علی مقام اپنی بہن زینب کو بلاتے ہیں، بہن زینب اب میں جا رہا ہوں، اب تمہارے ذمہ داری میں یہ سب سارا معاملہ ہے، اب تو سارے لوگ ایک کے بعد دیگرے چلے گئے۔ تب تک امام زین العابدین طرف اٹھے، بخار شدت سے چڑھا ہوا تھا۔ اے ابا حضور، میں بھی شہادت کا جام پینا چاہتا ہوں، مجھے بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دی جائے، میں بھی آپ کے قدموں پر اپنے خون کو بہانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ابا حضور، اس شہادت سے مجھے سرفراز ہونے دیجئے۔ حضرت امام حسین کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اپنے شہزادے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اور لگانے کے بعد
بعد ارشاد فرماتے ہیں بیٹا نسل مصطفیٰ کا دستور تمہیں سے باقی رہے گا, نسل مصطفیٰ تمہیں سے چلے گی, حسین کے بیٹے پوری دنیا میں تمہیں سے پھیلیں گے. بیٹا زین العابدین تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے, تم کو امین بنا رہا ہوں میں, تم مصطفیٰ کی امانت دنیا کے سامنے لے کر کے یہاں سے پلٹو. حضرت امام علی مقام نے اپنے سینے سے اپنے شہزادے کو لگایا, لگانے کے بعد ان کے سر پر ہاتھ پھیرا, دعائیں دی, اے میرے پروردگار یہ میرا بچہ ہے, الہ العالمین اس کی نسل سے نسل مصطفیٰ قائم فرما. دعا مانگ رہے ہیں امام علی مقام. حضرت امام زین العابدین کو سلا دیا, بخار کی شدت ہے, وہ بے قابو ہے بخار سے. حضرت امام حسین آئے باہر اور گھوڑے پر چڑھنے کی تیاری کرنے لگے. بہن نے قدم کو تھام لیا, حضرت امام حسن کا پٹکا کمر میں ڈال دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف سر پر باندھا, اپنے باپ کی تلوار ذوالفقار کو اپنی ہاتھ میں لیا. یہ وہی تلوار ہے, یہ وہی امام رسول ہے جس کو آقا کریم باندھا کرتے تھے, وہی حضرت امام حسن کا پٹا ہے جو اپنے گردن اپنے کمر میں ڈالا کرتے تھے. حضرت امام علی مقام زیتن فرمانے کے بعد جب گھوڑے پر چڑھنے لگے تو بہن نے اپنے ہاتھ کو لگا دیا. پہلے تو حضرت امام حسین سب کو سوار کرتے رہے, مگر اب امام علی مقام کو بہن سوار کر رہی ہے. تب تک سکینہ دوڑ پڑی, بیٹی ابا جان کہاں جا رہے ہو, میرے باپ مجھے چھوڑ کر کے کہاں بھاگ رہے ہو. حضرت زینب نے سکینہ کو تھاما اور چیخ رہی ہے, میرا محافظ میدان کربلا میں جا رہا ہے, اب کون ہمارے ناموس کی حفاظت کرے گا, اب کون ہمارے چادروں کی سلامتی کی نگہبانی کرے گا, اب کون ہم کو ان یزیدی پرندوں سے بچائے گا. سب کی آنکھیں بلند ہیں, مگر نماز رسول نے ایک نگاہ دیکھی ہے خیمے کی طرح. میرا مولا تو ان سب کا حافظ و ناصر ہے. امام حسین ایسے ماحول میں بھی حفاظت اور نصرت کی ذمہ داری رب کے کرم پر فرما رہے ہیں, اور رب تو حافظ و ناصر ہے اپنے کرم سے. اے میرے مولا حسین کا توکل کو دیکھو, حسین کا صبر و سکون اور بھروسہ رب پر تو دیکھو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف بڑھے, اور جب میدان کربلا میں کھڑے ہوئے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا, یزیدیوں میں آ گیا ہوں لیکن پھر میں آخری خطبہ دے رہا ہوں. اے یزیدیوں تم میرا حق پہچانو, یہ بتاؤ اس وقت پوری روئے دنیا پر نبی کا نواسا ہوں تو میں ہوں, نبی کی شہزادی کا لاکا ہوں تو میں ہوں, ان کے داماد کا بیٹا ہوں تو میں ہوں. کیا تم میں سے لوگوں کو میرے بالوں میں نہیں معلوم ہے کہ میرے نانا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ, حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. کیا نہیں معلوم ہے تمہیں میرے نانا نے جو کچھ میرے بارے میں فرمایا تھا تم سب جانتے ہو. بتاؤ تم سب لوگ میرے قتل کے لیے کیوں آئے ہو, مجھے تو تم سب نے مہمان بلا کر کے بلایا تھا. اے فلاں دیکھ تو بھی محفل میں موجود ہے, تیرا خط موجود ہے. اے فلاں تو محفل میں موجود ہے, تیرا دستخط بھی خط پر موجود ہے. اے فلاں تو بھی محفل میں موجود ہے, تیرا دستخط بھی خط پر موجود ہے. بتاؤ تم لوگوں کو جب یہی کرنا تھا تو مجھے مہمان بنا کر کے تم لوگوں نے کیوں بلایا تھا. آخر خدا کو کیا جواب دو گے, تمہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے, اور تمہیں پیش ہونا ہے میدان قیامت میں کہ نہیں پیش ہونا ہے. تم میرے خون سے اپنی عاقبت کو برباد نہ کرو. سن لو, حضرت امام حسین یہ خطبہ دے ہی رہے تھے کہ تب تک ایک ظالم پکار اٹھتا ہے, اے حسین ہم جانتے ہیں تمہیں, تم اتنی ڈینگیں نہ مارو. حسین تمہیں خوب وقت ملا ہے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے. امام علی مقام فرماتے ہیں ظالم میں بڑائی نہ بیان کروں گا تو میری بڑائی کون بیان کرے گا. تو میری بڑائی بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے میں ڈیگے مارتا ہوں, میرا خطبہ تو قیامت تک پڑھا جائے گا. ظالموں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تب بھی تو میرا خطبہ پڑھ رہے ہو. ایک طرف تم جب نماز پڑھ کر کے بیٹھتے ہو تحیات میں تو کہتے ہو اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد کی عالم توحید جس پر تم صلاۃ بھیج رہے ہو میرے نانا جان کے توسل سے, اور انہی کے خلاف تم تلواریں لے کر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہو. ظالموں تمہیں سوچنا چاہیے تمہیں کون سا نقطہ سمجھایا جائے. امام علی مقام کی تقریر کا ایسا اثر پڑا کہ یزیدیوں کے چھکے چھوٹ گئے, ان کی تلواریں گر گئیں. انہوں نے للکار کر کے کہہ دیا ہم حسین ابن علی سے جنگ نہیں کریں گے. تب تک یہی مردود شمل دل روشن بڑھا, اور اس نے للکارا اے کوفیوں نامردوں میں اپنا نام مت لکھواؤ, اپنے بال بچوں کو حکومت کے منہ میں مت لے جاؤ, قتل کروا کر کے سب پھینکوا دیے جائیں گے, تمہارے مکانات سب لوٹ لیے جائیں گے, ایسی باتیں مت کرو. حسین ابن علی کا وقار جانتے ہو مگر تمہیں حکومت کی ذمہ داریاں نبھانی
ہیں. تم آگے بڑھو اپنی تلواروں کو لے کر کے. تیروں تلواروں کی بارش ان ظالموں نے کر دی. حضرت امام علی مقام پیچھے ہٹاتے ہیں اور ہٹانے کے بعد پھر ایک بار خیمے کے قریب آئے. آنے کے بعد تمام عورتوں کو سمجھایا. حضرت زینب خیمے کے آڑ سے پردہ ہٹا کر دیکھ رہی تھی. بھائی کو آتے ہوئے دیکھتی ہے, نکل پاتی ہے. بھائی اور بہن میں تھوڑی دیر تک گفتگو ہوتی ہے. حضرت زینب نے رب تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اجازت دی. بھائی جان جاؤ, اور رب تعالیٰ کے حکم پر ہم اپنا سر تسلیم خم کر رہے ہیں. رب ہمارا حافظ و ناصر ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. حضرت امام علی مقام پھر میدان کی طرف بڑھے ہیں. اور اب جب میدان کی طرف بڑھے تو یہ ظالم منظم ہو چکے تھے. انہوں نے بھی اپنی اپنی تلواریں سونپ لی, امام علی مقام کی طرف بڑھ گئے ہیں. امام علی مقام نے بھیانک جنگ کی ہے, خدا کی قسم. مورخ تاریخ لکھتے ہوئے حیران ہو جاتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر اکیلے 55 سالہ علی کے شہزادے نماز رسول کی جب تلوار چل رہی تھی اور جب لوگوں کی گردنیں کٹ رہی تھی تو سوچنے پر سب مجبور تھے یہ کیسی تلوار ہے اور یہ کتنا بڑا بہادر علی کے کچھار کا شیر ہے. واقعی علی کا دلارا ہے, نماز رسول ہے. ان سے تلوار چلانی آسان نہیں ہے. اب دور دور سے تم تیروں کی بارش کرو. اب دور دور سے تیر پھینکے جائیں, دور دور سے تیر پھینکے جا رہے ہیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس پر 72 زخم لگے تھے. مسلمانوں, ایک زخم سے آدمی انسپائر کر جاتا ہے. ایک زخم اس کو لگ جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے, مگر 72 زخم امام علی مقام کے تلوار جس پر لگے ہیں. 72 زخم کیوں لگے تھے؟ آپ کے 72 ساتھی تھے کربلا کے میدان میں, سب جا چکے تھے. سب تو ایک ایک زخم لے کر کے گئے تھے, مگر سارے لوگوں کا ایک ایک زخم امام نے لے لیا تھا. 72 تمہارا درد ہمارے سینے میں موجود ہے, تمہاری محبت ہمارے سینے میں موجود ہے. ان 72 کو جتنا زخم کربلا کے میدان میں دیا جا رہا ہے اتنا اکیلے نماز رسول کے جسم اطہر پر زخم لگ رہے ہیں. 72 زخم کھانے کے بعد نماز رسول جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو یزیدیوں کے قدم ہٹنے لگتے ہیں, زمین تھرا جاتی ہے, سورج کانپنے لگتا ہے, اس کی شعاعیں مدھم ہو جاتی ہیں, آسمان سے خون کی بارش ہونے لگتی ہے, پتھر کے نیچے سے خون نکلنے لگتا ہے, نہر فرات کی لہریں رک جاتی ہیں. بلکہ مورخ بیان کرتا ہے کہ شہادت حسین کے دن ساری دنیا کے دریاؤں کی روانی ٹھہر گئی تھی اور آسمان اتنا رویا تھا کہ اس کے رونے کی سرخیاں آج بھی آسمان کے کناروں پر پائی جا رہی ہیں. وہ امام حسین کی شہادت کا دن ہے. امام حسین زمین پر تشریف لائے ہیں, یزیدیوں نے گھیر لیا مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے امام کے اوپر تلوار چلانے کی. تلوار کلائی کس نے, اس میں اختلاف ہو گیا, لیکن صحیح زیادہ تر روایت یہی پائی جا رہی ہے کہ شمر ذی الجوشن آگے بڑھا اور جیسے آگے بڑھا امام پر تلوار چلانا چاہتا ہے. حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں ذرا تو اپنا سینہ تو ہمیں دکھا, تب تک نگاہ پڑ جاتی ہے. حضرت امام فرماتے ہیں واقعی میرے نانا نے سچ فرمایا تھا, حسین تیرے خون میں ایک کوڑھی کتا اپنا منہ ڈبوئے گا. اس کے سینے پر برس کا داغ تھا, وہ کوڑھی کتا شمر ذی الجوشن ہی تھا. اور یہ جانتے ہو شمر ذی الجوشن کون تھا پیارے؟ اس کے 4 رشتے دار کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ تھے. حضرت ام البنین حضرت علی کی بیوی, یہ اس کی پھوپھی لگتی ہیں. یہ شمر ذی الجوشن وہ ہے. حضرت عباس اس کے ماموزاد بھائی لگتے ہیں یا پھوپھی زاد بھائی. اور حضرت عثمان حضرت عبداللہ یہ ابن کیا نام عقیل, یہ سب کے سب اس کے رشتے دار لگتے ہیں. اس نے 4 لوگوں کے بارے میں کہا تھا میں نے امن و امان لے لیا, حسین کا ساتھ چھوڑ دو, مگر ان لوگوں نے کہا تھا ہرگز نہیں, ہم امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کتنا قریبی معاملہ یہ اپنے آپ کو دکھا رہا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے قریب آتا ہے. امام علی مقام فرماتے ہیں بتا وقت کون سا ہے؟ پتا چلا جمعہ کا وقت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا یہی سلوک تم لوگ کر رہے ہو. میرے نانا جان کا خطبہ خطیب پڑھتے ہوں گے, اذان ہو رہی ہوں گی, محمد رسول اللہ پکارا جا رہا ہوگا, ان کے نمازے کے ساتھ یہ رویہ تم لوگ برت رہے ہو. امام حسین فرماتے ہیں ہٹ جا میرے قریب سے. جب وہ قریب سے ہٹا تو امام نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدہ کے بھل کر دیا. پیشانی سجدہ میں جاتی ہے. اس طرح سے فنا ہوتے ہیں. حضرت امام حسین فنا فی اللہ کی منزل میں ہو گئے. امام حسین کے مقدس
زبان پر سبحان ربی الاعلی ہے، سبحان ربی الاعلی کی تلاوت فرما رہے ہیں، ادھر ظالم کی تلوار چلتی ہے۔ تلوار کا چلنا تھا کہ حضرت امام علی مقام کا مقدس سر آپ کے جسم سے الگ ہوتا ہے، ایک نور کا کی شعاع ابھرتی ہے اور آسمان و زمین کے درمیان نور پھیل جاتا ہے، یزیدی ٹہل جاتے ہیں، ان کے قدم ہلنے لگتے ہیں، زمین کانپنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ایک ظالم نے حضرت امام علی مقام کے امامے کو اتار لیا، ایک نے تلوار کو لے لیا، ایک نے پٹکے کو لے لیا، اور اس کے بعد ظالموں نے حضرت امام علی مقام کے مقدس جس پر اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا۔ تاریخ کانپ رہی ہے ان جملوں کو لکھتے ہوئے، زمین ہل رہی تھی، پکار رہی تھی میرے مولا یہ کیسا امتحان ہو رہا ہے پروردگار۔ اللہ کی طرف سے منادی ندا دے رہا تھا امام حسین کے صبر کا جواب نہیں ہے، اور رب تعالیٰ ان کے صبر پر جو انہیں اجر عطا فرمائے گا اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حسین نے سجدے کا وقار بچا لیا ہے، حسین نے اپنے خون سے اسلام کے چہرے پر وہ غازہ مل دیا ہے جس غازے کی بنیاد پر قیامت تک اسلام چمکتا رہے گا، اسلام چمکتا رہے گا، اور ہر فاسق و فاجر کے لیے ذہن و فکر مل جائے گا کہ اسلامی قانون کا امام فاسق نہیں بن سکتا ہے، مسلح امامت فاجر کے لیے نہیں ہے، وہ امام اور امیر مسلمانوں کا فاسق و فاجر گنہگار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مزاج حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر دے دیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ظالم جدا کرنے کے بعد اب خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور خیمے کی طرف بڑھنے کے بعد آگ لگا دیا خیمے میں، خیمے جلنے لگے اور سمٹ کر کے بیٹھ گئی۔ حضرت زینب نے حضرت امام زین العابدین کو سنبھالا، یہ ظالم پڑھے آگے تو حضرت زینب نے للکارا، کہا سن لو ناموس رسالت ہے یہاں رسول اللہ کی شہزادیاں ہیں، اگر کسی نے ہاتھ لگا دیا تو قیامت آنے سے پہلے فاطمہ کی بیٹی زینب قیامت برپا کر دے گی۔ یہ ظالم خیمہ پھونک کر کے سامان سمیٹ ہی رہے تھے کہ تب تک یہی عمرو بن سعد پہنچ گیا، اور اس نے سارے فوجیوں کو ڈانٹا، خبردار کوئی بھی قریب نہیں جائے گا۔ سارے لوگ وہاں سے پلٹ پڑے، حضرت زینب، حضرت امام زین العابدین، حضرت ام رباط، حضرت ام لیلا، اور کچھ اور بچیاں بچی ہوئی تھی، کچھ اور چھوٹے بچے بچ گئے تھے، ان سب کو قیدی بنا لیا گیا، ان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، یہ سسکیاں لے لے کر کے وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ 3 دن کا عرصہ ہو گیا، پانی نہیں ملا ہے، 3 دن کا عرصہ ہو گیا، تالا نہیں ملا ہے، یہ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں، یہ خونی منظر کون برداشت کرے گا؟ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں نے یہ ماحول بھی دیکھا ہے۔ کیا کربلا کی زمین سے سخت مشکل کام آپ کے ذمہ آئے گا؟ نہیں۔ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر کتنی سختیوں کو برداشت کر کے اسلام کو روشنی دی تھی، اور اسلام کے ماننے والوں کو پیغام دیا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے۔ اسلام کے ماننے والوں کو دبایا نہیں جا سکتا ہے، اور اسلامی ذہن و فکر رکھنے والوں کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو، یہ پیغام کربلا کے میدان سے ملا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب کے ساتھ میں تمام عورتیں کر دی جاتی ہیں۔ یہ ظالم لوگ اپنی رات وہیں منا رہے ہیں، تمام شہیدوں کے جسم پڑے ہوئے ہیں، امام علی مقام کا مقدس جسم وہیں کربلا کے میدان میں ہے۔ حضرت امام علی مقام کے سر کو ان لوگوں نے اپنے قبضہ میں کر لیا، اور بتایا جاتا ہے کہ جتنے شہداء تھے ان سب کے سروں کو اپنے قبضہ میں کیا، لیکن نہیں، جب قافلہ روانہ ہونے والا تھا تب سروں کو قبضہ میں کیا گیا ہے۔ امام علی مقام کے سر کو اپنے قبضہ میں کیے ہوئے ہیں۔ ان ظالموں کی حوث ابھی نہیں بجھی ہے۔ یہ ظالم امام حسین کو شہید کر کے حکومت کو استوار کرنا چاہتے تھے، اور یزید کو مضبوطی دینا چاہتے تھے، لیکن خون حسین نے ذہن و فکر دے دیا نہیں، ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ حسین کا خون بہا کر کے تم غیر شرعی اسلامی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دے دو۔ یہ معاملہ حسین کے خون سے نہیں ہوگا، حسین کے خون سے حق و صداقت کا پرچم بلند ہوگا، حسین کے خون سے قرآن کی عظمت کی سلامتی کا پیغام کربلا سے نشر کیا جائے گا۔ امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر یہی ذہن دیا تھا۔ اے نانا جان کے امتیو، میں جا تو رہا ہوں مگر سجدے کی نشانی ابھی بھی دیکھ لو، میں جا تو رہا ہوں مگر نماز کا پیغام ابھی بھی دیکھ لو، میں جا تو رہا ہوں مگر حق و صداقت کا دامن تم اپنے ہاتھوں سے قیامت تک نہ چھوڑنا۔ یہی پیغام حسین ہے، اوروں کا پیام ہے اور میرا پیام اور ہے، اور عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس جنازہ کربلا کی سرزمین پر رکھا ہوا ہے۔ امام علی مقام کو شہید کر
کرنے کے بعد، گھوڑے دوڑانے کے بعد یہ ظالم لوگ آئے اپنے اپنے خیموں میں یزیدی فوجی اور ایک اونٹ کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد جب اس کا سالن تیار کیا نکال رہے ہیں کھانے کے لیے تو مکمل سالن اندرائن کی طرح سے کڑوا ہو گیا۔ ان لوگوں نے ہانڈیوں کی ہانڈی پلٹ دی، خون بن گیا بالکل۔ یہ جب کربلا کی مٹی اٹھا رہے ہیں تو خون نکل رہا ہے، لکڑیاں توڑ رہے ہیں تو خون نکل رہا ہے۔ امام حسین جمعہ کے دن شہید ہوئے تھے، کربلا کی سرزمین پر ایک کوا آیا اور امام حسین کے خون میں اپنے منہ کو لگا کر کے اڑا مدینہ طیبہ پہنچ گیا اڑتے اڑتے۔ حضرت صغرا اپنے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ کوا مکان کے صحن پر بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ ان الحسین یقتل بارض کربلا، حسین کربلا کی سرزمین پر قتل کر دیے گئے۔ حضرت صغرا دیکھتی ہے کوا غائب ہو گیا اور رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ اطلاع مدینہ طیبہ میں اور لوگوں کو پہنچ جاتی ہے، اور جب پہنچتی ہے تو حضرت ام سلمہ نبی کی بیوی جن کو سرکار نے مٹی شریف دی تھی اور انہوں نے رکھ لیا تھا، وہ کہتی ہے میں نے اٹھا کر کے اس مٹی کو شیشی میں رکھا تھا، دیکھ رہی ہوں تو پوری شیشی خون سے بھر گئی ہے۔ مدینہ طیبہ میں جو پتھر اٹھایا جاتا ہے اس کے نیچے سے خون نکل رہا ہے، ادھر دیوار پر خون کے چھینٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ کعبہ شریف کا حال تو یہ تھا کہ کعبہ شریف کے غلاف پر خون کے چھینٹے دکھائی دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس چہرے انور پر گرد و غبار لگے ہوئے ہیں، میرے سرکار کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں اور میرے آقا کے مقدس ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون جمع ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے، یہ حال کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے ابن عباس، یہ میرے نواسے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح صبح سے جمع کر رہا ہو۔ کربلا کی سرزمین پر میرا نواسا شہید کر دیا گیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں گھبرا گیا، میں نے اس خواب کو بیان کیا تو مدینہ کے تمام لوگ قیاس آرائیاں کرنے لگے اور سب کو یقین ہو گیا کہ کوفہ میں حضرت امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ اب سب خبر منگوانے پر لگ گئے۔ ادھر آؤ ذرا نقشہ ملاحظہ کرو پیارے، امام حسین کی شہادت پر رویا کون نہیں ہے؟ زمین رو پڑی ہے، آسمان رو پڑا ہے، خانہ کعبہ کے غلاف پر خون کے چھینٹے دکھائی دیے ہیں، لکڑیاں توڑی گئی ہیں تو امام حسین کے رونے پر ان سے خون نکل رہے ہیں۔ ہم اور آپ کیسے ہیں کہ امام حسین پر معاذ اللہ اعتراض کر رہے ہیں؟ بجائے خون آنسو بہانے کے، ہم خون کے آنسو بہانے کے بجائے اگر محبت کے آنسو کے چند قطرے ہی امام حسین کے نام پر گر جائیں تو یہی بہت ہے۔ امام حسین کے لیے آج تمہیں تلوار نہیں چلا لی ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ جب حسین کا نام آئے تو آنکھیں بھیگ جائیں، جب حسین کا نام آئے تو احترام سے دل جھک جائے، جب امام حسین کا نام آئے تو پلکیں جھپکتی ہوئی دکھائی دیں، جب امام حسین کا نام آئے تو زبان ادب سے امام حسین کا نام لے، تب تو سمجھو کہ امام حسین کی محبت تمہارے دل میں ہے۔ امام حسین کی محبت میں غلاف کعبہ پر خون کے چھینٹے دکھائی دے رہے ہیں، امام حسین کی محبت میں آسمان رو رہا ہے۔ ہم انسان ہو کر کے امام حسین کے نام پر آنسو کے قطرے نہ گرنے پائیں، یہ کیسا دل ہے پیارے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ سنا وہ امام حسین ہیں کہ ان کے نانا کی پیدائش سے پہلے ایک گرجا گھر میں ایک پتھر ملا تھا اور اس پتھر پر لکھا ہوا تھا یہ شعر اترجو امتن قتل حسین شفاعت جد ہی یوم القیامہ، کیا حسین کو قتل کرنے کے بعد وہ قتل کرنے والے لوگ حسین کے نانا کی شفاعت کے امیدوار قیامت میں ہوتے ہیں؟ نہیں، قیامت میں ان کا امام حسین کے قتل کی بنیاد پر نانا کی شفاعت نہیں ملے گی۔ یہ 1000 برس پہلے آقا کریم کی ولادت سے پہلے 1000 برس پہلے ملک روم کے ایک گرجا گھر میں ایک پتھر پر یہ شعر لکھا ہوا ملا تھا، وہ حضرت امام حسین کی عظمت ہے۔ آؤ دیکھو حضرت امام حسین کربلا کی سرزمین پر آپ کی مقدس ہے، آپ کے مقدس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور شہیدوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں۔ صبر کو بھی سوچنا پڑا صبر کیا ہے، اور ظلم کو بھی سوچنا پڑا کہ ظلم کیا ہے۔ چاہے جس روٹ میں ظلم آئے، امام علی مقام نے ہر طرح سے ظلم کا مقابلہ کیا اور اسلام کے ماننے والوں کی حفاظت کر دی ہے۔ انشاءاللہ بیان باقی ہے، وقت تمام ہوا۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد۔ السلام علیکم۔